الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 5 رکوع مکمل ہوئے، پارہ ربع ہوا۔ سورہ البقرہ کے 21 رکوع، آگے 5ویں رکوع سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کے بعد آیت نمبر 176 کے بعد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اوپر کی آیتوں میں یہود و نصارہ جو حلال و حرام کے سلسلے میں اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے اور پیسے لے کر کے غلط مسئلے بتاتے تھے، اس طرح وہ گمراہیاں پھیلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبی کریم اور انبیاء کو تو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے ہدایت کو چھپایا اور خود بھی جو ہے ہدایت سے منہ موڑا اور دوسروں کو بھی وہ باتیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں سنائی گئیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو پیسے لے رہے ہیں یہ جہنم، یہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ توبہ دنیا میں نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جب یہ باتیں ان سے کہی جاتی اور کہا جاتا کہ تم نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا ہوا ہے، مغفرت کی چیزوں کو چھوڑ کر عذاب کی چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے کہ ہم نے تو مغفرت کے اسباب خود اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم قبلہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو قبلے کی بحث پھر چھیڑ دیتے وہ۔ اور انہوں نے مدینے کی جن آیتوں میں جن زمانے میں جن حالات میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں، اس زمانے میں قبلے کے بحث کو بہت اہم بنا کر کے انہوں نے اس کو مدعا گویا بنایا ہوا تھا اور سب سے بنیادی مسئلہ انہوں نے بنا دیا تھا کہ اگر قبلہ بیت اللہ صحیح تھا تو بدلا کیوں گیا، اور جو اس طرف قبلے بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں ان کا کیا ہوگا۔ اس قسم کی باتیں یہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع بھی تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں۔ یہاں پر ان کے اس کہنے کا اس بات کا جواب کہ چونکہ ہم بھی نیکی کر رہے ہیں اور ہم بھی قبلے کو اپنائے ہوئے ہیں، لہذا یہ کیسے ہمارے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے اور ہم نجات نہیں پائیں گے۔ تو نجات کے اسباب تو ہم بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ تم نے ساری نیکی کا دار و مدار صرف قبلے کی جہت میں منحصر کر دیا کہ قبلے کی جہت کو ساری نیکی کو اس میں سمیٹ دیا۔ کیا ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے؟ اور کیا عبادات اللہ کے یہاں نیکیاں نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے معاملات کے جو مسائل ہیں، معاملات کی صفائی اللہ کے یہاں نیکی نہیں ہے، معاشرت میں جن کے حقوق ہیں اور غریبوں کی خبرگیری کرنا یہ کیا نیکی نہیں ہے؟ تم نے ساری نیکیوں کو پامال کیا، ساری نیکیوں کو پس پشت ڈال دیا، صرف قبلے کی بحث میں الجھ کر اس کو بڑا نیکی خیال کرتے ہو۔ بعض دفعہ انسان بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر غیر بنیادی چیزوں کو اہمیت دینے لگتا ہے، غیر اہم کو اہم بنا لیتا ہے۔ آج بھی جو بحثیں مسلم معاشرے میں چھڑ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تفرقے میں، فرقہ بندیوں میں اور مسلکی جھگڑوں میں بالکل غیر اہم بحثیں ہوتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر آدمی ایک کو اچھا اور ایک کو برا، اور ایک کو حق پر ایک کو باطل پر، ایک صحیح کام کرنے والا ایک غلط کام کرنے والا، اس کو بنیاد بنا کے بحثیں کرنے لگتے ہیں۔
یہی کچھ انداز ہو گیا تھا یہود و نصارہ کا کہ انہوں نے غیر اہم بحث کو بھائی جہت قبلہ یہ جدھر اللہ کا حکم ہو ادھر قبلہ بنا لیا جائے، کوئی اس میں بحث کی بات ہی نہیں، اللہ کے جہاں حکم ہو، کیونکہ قبلہ مقصود نہیں ہوتا، قبلہ تو صرف ایک مرکزیت اور اجتماعیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ سب کو عبادت کے اندر اتحاد رہے، عبادت کے اندر یکسوئی رہے، ہمہ جہتی رہے، ہمہ آہنگی رہے، یہ جہت کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس جہت کو جدھر اللہ کہتے ہیں ادھر جہت ہو جائے، بس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ لیکن خود یہود و نصارہ آپس میں جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کے مغربی کنارے کو، اس صخرہ بیت المقدس کو یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، آج بھی اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، اور مشرقی حصے کو، یروشلم والے حصے کو، اس کو انہوں نے عیسائیوں نے قبلہ بنایا ہوا تھا، وہ ان کو برا کہتے، وہ ان کو برا کہتے، جبکہ قبلہ یہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود تو اللہ جدھر کہتے ادھر رخ کرنا، یہی اصل مقصود ہوتا ہے۔ اور قبلے کے جو مصلحتیں ہیں وہ صرف مرکزیت اور اجتماعیت، تاکہ ہم آہنگی رہے، عبادت کرنے والوں میں یکسوئی رہے، تو اس مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بحث بنانے، وہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو موضوع بحث بنایا جائے، اس کو کوئی اہمیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صاحب القبلتین تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نسبت بیت اللہ سے بھی ہے، بیت المقدس بھی ہے سے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے بیت المقدس کو بھی چند ماہ کے لیے قبلہ بنوا دیا، اور جو اصلی قبلہ تھا، جو پہلا بھی قبلہ تھا اور آخری بھی قبلہ تھا اور ہمیشہ کے لیے قبلہ تھا، یہ قبلہ جو خانہ کعبہ کو دوبارہ قرار دے دیا گیا۔ تو اس میں کوئی اعتراض کی بات ایسی نہیں تھی، لیکن اس کو انہوں نے اہمیت دی ہوئی تھی اور باقی چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا تھا، تو غیر اہم کو اہم بنا دیا اور اہم چیزوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو بحث کریں گے نبی کریم علیہ السلام کی بعض صفات پر، اور کبھی سلام پر، اور کبھی صلاۃ پر، اور کبھی حی علی الصلاۃ پہ اٹھنے بیٹھنے پر، کبھی انگوٹھے کے چومنے پر، یہ سب غیر اہم بحثیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو نیکی اصل ہے کیا، ایمان تمہارے اندر کتنا ہے، تم اللہ پر تمہارا ایمان کیسا ہے، آخرت پر تمہارا ایمان کیسا ہے، فرشتوں پر ایمان تمہارا کیسا ہے، کتابوں سے متعلق تمہارا ایمان کیسا ہے، انبیاء کے بارے میں تمہارا ایمان کیا ہے۔ پھر تم آگے دیکھو کہ تمہاری معاشرتی زندگی میں جو اللہ کی طرف سے جو نیکیاں بتائی گئی تھیں، تم مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں پر کتنا خرچ کرتے ہو، یتیموں کا کتنا خیال کرتے ہو، مسکینوں کا پر جو ہے تمہارا پیسہ یہ مسکینوں پر کتنا لگتا ہے، مسافروں پر کتنا لگتا ہے، جو محتاج آ کر کے اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آتے ہیں ان کو تم کتنا دیتے ہو، صدقہ کتنا دیتے ہو، قرضہ کتنا دیتے ہو، ان کی خدمت کتنی کرتے ہو۔ اسی طریقے سے جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی میں تمہارا پیسہ کتنا لگتا ہے، اسی طریقے سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کا ادا کرنے میں تمہارا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں کو دیکھو، یہ نیکیاں نہیں ہیں، صرف قبلے کی سمت وہی ایک نیکی رہے گی کہ جس نے یہ قبلہ اپنایا وہ نیک، جس نے یہ قبلہ اپنایا وہ نیک، اور قبلوں کے سمت کے جھگڑے میں تم نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر رکھی ہیں اور ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، نمازوں کو پامال کیا ہوا ہے۔ نماز کی شرائط میں سے قبلہ ہے، نماز ہی نہیں تو قبلہ لے کے کیا کرو گے؟ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کو دینا، یہاں پر قرآن نے زکوٰۃ کا ذکر بعد میں کیا، زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچے ہیں ان کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک قانونی طریقے پر سال میں ایک مرتبہ ایک فریضے کے انداز میں چند مالوں پر نکالی جاتی ہے، سونا چاندی روپیہ تجارت کا مال، یا چوپائے زیادہ مقدار میں ہو تو ان پر، باقی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کو ان پر بھی خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، بس یہ ہے کہ ان کا کوئی لگا بدھا ضابطہ نہیں ہے، حسب ضرورت۔ اب مثلاً ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ پڑوس میں ایک آدمی جان بچانے کے لیے اس کے پاس جو اتنا نہیں ہے کہ وہ علاج کرا سکے، یا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اس کی یہاں بھکمری کی حالت ہو گئی، اب انسان کہے میں تو اپنی زکوٰۃ نکال چکا، تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے اپنے رشتہ دار کی صرف زکوٰۃ دے دینے کے بعد بھی انسان پر دوسرے خرچے کچھ واجب و فرض تک رہتے ہیں۔ وہ ہنگامی حالات میں حوادث آ گئے، یا اسی طریقے سے کوئی اچانک بیماریاں آ گئیں کہ رشتہ داروں میں کوئی جو ہے کسی کوئی مبتلا ہو گیا، کوئی کسی کے فاقے کی نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر خرچ کرنا، اس کی جان بچانا، اس پر اس کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان خرچوں کو مقدم کیا کیونکہ ادھر انسان کی نگاہ نہیں جاتی، اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ ہم پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچے واجب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ نے یہاں پر پہلے ذکر کیا، باقی چیزوں کو بعد میں، پھر آگے اور بھی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت کے اندر جن نیکیوں کا اور جن اچھائیوں بھلائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے،
اور ترتیب کچھ اس طرح رکھی ہے کہ سب سے پہلے ان نیکیوں کو ذکر کیا گیا جن کا تعلق عقائد سے ہے، اعتقادات سے ہے، ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں، کتابوں وغیرہ پر۔ پھر اس کے بعد ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق معاشرت سے ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور جو ہے یتیموں کا خیال رکھنا، محتاجوں کا خیال رکھنا، غریبوں کے کام آنا، ان کا ذکر کیا گیا ہے، حقوق کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عبادات میں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے معاملات کا کہ جب لوگ ان سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرو تو وعدے کو نبھاؤ۔ آج الیکشن میں بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اور لوگ وعدوں کی بنیاد پر بعض دفعہ سیٹیں بھی جیت جاتے ہیں، پھر ان وعدوں کو نبھاتے نہیں ہیں، تو وہ نیکی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، غداری ہے، خیانت ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ نیکی تو اصل یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہو، جو وعدہ کرو، جھوٹے وعدے نہ کرو، جو وعدہ کرو اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اگر شرعی عذر سے کوئی وعدہ پورا نہیں کر پاؤ گے تو اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ وعدہ کیا، معاہدہ کیا، وعدہ اور معاہدے میں فرق ہوتا ہے۔ معاہدہ دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، دو قبیلوں، دو فریقوں، دو پارٹیوں کے بیچ میں، اور وعدہ جو ہوتا ہے یک طرفہ ہوتا ہے۔ تو وعدے کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے، اوفوا بالعہود، اور معاہدے کو بھی پورا کرنے کا بھی حکم ہے۔ اور آگے فرمایا، پھر اخلاقیات کا ذکر کیا آخر میں کہ والصابرین فی الباساء۔ اخلاق میں سے سب سے ایک اہم چیز کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، کہ یہ بنیاد ہے کہ انسان جو ہے اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، ان چیزوں کو، کوئی بھی حالت ہو، تنگی کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے، لڑائی کا میدان ہے، سب میں اپنے نفس کو جمائے، نیکی پر جمائے، اپنے کو مجاہدے پر کا عادی بنا کر کے نیکیوں پر جمانا، برائیوں سے روکنے پر جمانا، اور تکلیفوں پر کو سہ جانا، یہ اخلاقیات میں سے ایک چیز کا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے اندر گویا دین کے تمام شعبوں پر اجمالی نگاہ اور ایک فہرست دے دی گئی ہے، ایک عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، اور فرمایا کہ جو ان چیزوں کو اپنائے وہ سچے مسلمان ہیں، وہ سچے مومن ہیں، وہ متقی ہیں، وہ متقی کہلانے والے ہیں۔ ایک چیز کو پکڑ لیا، باقی چیزوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا بس نیکی ایک ہی بات میں تھوڑی نہ منحصر ہے کہ ایک چیز کو پکڑ لیا اور باقی اہم باتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایمان کی صداقت کی بات نہیں ہے۔ ایمان کی صداقت اس میں ہے کہ تم تمام معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، عقائد میں، دین کی تمام چیزوں میں کھرے اترو۔ صرف ایک چیز میں کھرے اترے اور باقی چیزوں میں کھرے نہیں ہیں تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ انسان بعض دفعہ غیر اہم چیزوں کو اہم بنا کر کے اس کے کر لینے کو سب سے اہم سمجھتا ہے کہ صاحب ہم یہ تو کر لیتے ہیں اور یہ تو کر لیتے ہیں، اور جو کرنے کی چیزیں ہیں اس میں سے کتنی چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ تو قرآن نے یہاں پر اس میں سے ایک چیز میں تفصیل ہے، لیکن یہاں پر تو ایک اجمالی فہرست دی گئی ہے، اور اصل تفصیل آیتوں کے اندر آگے بھی آئی ہے اور مختلف مقامات پر آئی ہے۔ تو ہر جگہ اپنی جگہ پر جہاں پر یہ آیت اور یہ مضمون آئے گا الگ الگ، وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی رہے گی، ورنہ ان چیزوں میں سے ایک کی اگر تفصیل کی جائے تو یہ آیت میں جتنی چیزیں آئی ہیں سب پہ ایک دن جو ہے وقت کی تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو اجمالی فہرست دی گئی ہے آگے اس کی تفصیل خود قرآن نے بھی جگہ جگہ بیان کی ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پہ ہر ایک کی تفصیل آئے گی۔ یہ جو آیت ہے یہ نیکیوں کو جامع آیت ہے، جس میں ایک نیکیوں کی فہرست کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کا ماقبل سے ربط بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں سے سورہ بقرہ نصف ہو رہی ہے، گویا دوسرے پارے کے پاؤ پارے سے سورہ بقرہ آدھی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آدھی تقسیم ہے غیر مومنوں کے لیے اور آدھی ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں سے گویا سورہ بقرہ کے جو مضامین شروع ہو رہے ہیں اصلاً ان کے مخاطب مومن لوگ ہیں، چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا، آگے جتنی بھی آیتیں آئیں گی سب میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوگا۔ تو یہ آدھی سورہ بقرہ اس میں خطاب مومنوں کے لیے ہے، جس میں مومنوں کے لیے معاشرتی بہت سے مسائل آئے ہیں، سیاسی بہت سے مسائل آئے ہیں، عبادات کے بہت سے مسائل آئے ہیں، چاند کے، روزے کے، حج کے، اور اسی طریقے سے نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، اور میراث کے، اور اسی طریقے سے
اس طرح کے صدقات کے، زکوٰۃ کے یہ مسائل آگے چلے گئے ہیں، اور اسی پر صورت کو ختم کیا گیا ہے۔ جو اجمالی طریقے سے یہاں پر مومنوں سے خطاب تھا، اجمالی طریقے پر آگے اس کو ختم بھی کر دیا گیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو گویا یہاں سے جو مومنوں سے خطاب تھا اجمالاً پہلے کہا، پھر تفصیلات آئیں، پھر اجمال کے ساتھ اس کو خلاصہ بیان کر کے مکمل کر دیا گیا۔ اور ابھی تک جو ذکر چل رہا تھا اس میں شروع کے اندر آپ ایک اجمالی نگاہ ڈالیں تو شروع کے اندر تو گویا قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا تھا، پھر قرآن کے ماننے نہ ماننے والوں کے اعتبار سے 3 گروہ بیان کیے گئے تھے، جس میں منافقین کا ذکر تھا، کفار کا ذکر تھا، اور اسی یہود و نصارہ کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تذکرہ جو ہے قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے بعد پھر ذکر شروع ہوا کافروں کا کچھ دیر تک، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا۔ بنی اسرائیل کا ذکر تقریباً پون پارے میں چلا، پہلے پارے کے پاؤ پارے سے لے کر کے یہ پہلے پارے کی تقریباً اخیر تک۔ پھر یہ یہود نصارہ مشرکین سب کے سب اپنے کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑتے تھے، تو ان کی اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں، تو قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا، کعبے کا اور قبلے کا، اور پھر قبلے کے ذکر میں جو غلط فہمیاں پھیلائی تھیں یہود و نصارہ نے اس کے جوابات دیے گئے، اور اس طریقے سے کفر یہود و نصارہ اور مشرکین سب کی گمراہیاں اور ان کے اندر جو دینی بگاڑ، عقائد کا بگاڑ، معاملات کا بگاڑ جو ان میں آ چکا تھا، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اگرچہ بیچ بیچ میں مومنوں سے بھی خطاب ہوتا رہا اور ایمان والوں کو بھی جو ہے تنبیہ ہوتی رہی، لیکن اصل جو مخاطب تھے یہاں تک وہ یہود و نصارہ مشرکین تھے۔ چنانچہ یہاں پر یہود و نصارہ مشرکین کا تفصیلی تذکرہ ختم کرنے کے بعد اب جو خطاب ہو رہا ہے وہ اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ بیچ بیچ میں یہود و نصارہ مشرکین کا بھی ذکر ہلکا پھلکا ضمناً آئے گا، ورنہ اصل تذکرہ اب گویا اہل ایمان کا آ رہا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ سب سے اہم سورت ہے کہ اس میں قرآن کریم میں کی سورت کے اندر جتنے زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں کسی اور سورت میں اتنے احکام نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر لائن کے احکام اس صورت کے اندر یہاں پاؤ پارے کے بعد سے جو ذکر شروع ہوگا وہ اخیر صورت تک مختلف لائن کے مختلف احکام کا ذکر سلسلہ چلا گیا ہے۔ یہ گویا اجمالاً تذکرہ تھا جس کو کہنا چاہیے ابواب البر، نیکی کے ابواب۔ یہاں سے گویا ایک نیا باب سورہ بقرہ کا قائم ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کا نیا باب ایک قائم ہو رہا ہے کہ مومنوں کے کرنے کے کام، اہل ایمان کو قابل توجہ، اہل ایمان کے لیے قابل توجہ نیکیاں، کہ جن نیکیوں پر اہل ایمان کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے وہ نیکیاں یہ ہیں، یہ ہے ان کے محنت کا میدان۔ فرمایا لیس البر، بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے، اور ایک معنی کامل نیکی کے، کہ بس نیکی سب کچھ یہی بن جائے، یہ بر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ کامل نیکی۔ تو لیس البر ان تولوا، ساری بھلائی یہی نہیں ہے، لیس البر ساری نیکی بس یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیر لو، چونکہ مشرق کی طرف عیسائی اور مغرب کی طرف جو ہے یہودی، یہ بیت المقدس کے ایک ایک حصے کو انہوں نے قبلہ بنایا ہوا تھا، وہ آپس میں اس میں بھی وہ لڑتے رہتے تھے اور مسلمانوں سے بھی اختلاف کرتے تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ نیکی یہی نہیں ہے بس کہ تم اپنے منہوں کو مشرق و مغرب کی طرف کر لو اور باقی چیزوں سے آنکھیں بند کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکیاں تو یہ ہیں، من آمن باللہ، یہ کہ جو اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان رکھے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود۔ ایک آدمی کو مال سے محبت یہ نہیں ہے، جو ہے بالکل لبے دم ہے، بستر مرگ پر ہے، اب وہ مال کی وصیت کر رہا ہے اور یہ وصیت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سب سے خراب صورت ہے صدقے کی۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان ایسے حال میں صدقہ کرے کہ مال سے محبت بھی ہے، اس کو جو ہے وہ یہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو یہ مال جو ہے ہماری مقدار کم ہو جائے گی، بخیل ہونے، اس کو مال کم ہو جانے کا خطرہ ہے، غریب ہو جانے کا خطرہ، پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ یہ ہے افضل الصدقہ، افضل الصدقۃ ان تنفق، حدیث میں ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم مال اس حال میں خرچ کرو، انت صحیح شحیح،
تو تخش الفقر کہ تم تندرست بھی ہو، تمہیں مال کی ضرورت بھی ہے اور من چاہ بھی رہا ہے کہ نہ خرچ کریں، پھر بھی نفس کو مار کر تم اللہ کے راہ میں مال دو گے، یہ ہے افضل صدقہ۔ تو یہ ہے مال کی محبت کے باوجود۔ اور ایک معنی ہے اعلیٰ حبہ کے، کہ ہی ضمیر یعنی اللہ کی طرف اس کو رجوع کیا جائے کہ مال کو دے اللہ کی محبت کی بنا پر، کسی اور کی بنا پر نہیں کہ محبوب پہ، محبوب مجازی پہ خرچ کر رہا ہے، دوستوں پر خرچ کر رہا ہے، نہیں، اللہ کی محبت کی بنیاد پر کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، ایسی جگہ ہم مال خرچ کریں گے اللہ خوش ہوگا، تو اللہ کی محبت کی بنا پر مال دے۔ اور ایک تیسرے اور معنی ہے خرچ کرتے ہوئے اس کو خرچ کرنا اچھا لگے، کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ جبر و اکراہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے طبعی رضامندی کے ساتھ، کہ دباؤ، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ یہ سارے ہی معنی مفسرین نے لکھے کہ تینوں معنی اور تینوں باتوں کے ساتھ مال کو خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ ایک طرف مال کی محبت بھی ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو کوئی ناگواری نہیں ہے، یعنی دباؤ اور کسی جبر و اکراہ کی شکل نہیں ہے۔ تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ مال کو اللہ کی محبت اور مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کہاں ذوی القربى، رشتہ داروں میں۔ اللہ نے سب سے پہلے رشتہ داروں کو بیان کیا کہ اگر رشتہ دار کو مالدار ہے دے گا ثواب کی نیت سے تو وہ اس کو ہدیہ دینے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر غریب ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرے صدقے کے علاوہ غریبوں پہ خرچ کرنے کا ثواب۔ تو غریبوں پہ خرچ کرنے کا ثواب، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب، تو دو ثواب ملتے ہیں غریب رشتہ دار پہ خرچ کرنے کے، ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرے صلہ رحمی رشتہ داروں کی حسن سلوک کا ثواب۔ والیتامى، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے مال کو، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، جو مسافر ضرورت مند آ گئے ان کو جو ہے ان کا کام بنا دیا، والسائلین، اور جو محتاج مانگنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنا تو ناجائز و حرام ہے، کہ آدمی پیشہ ہی بنا لے مانگ کر کھانے کمانے کو، اور تو مانگنے کو پیشہ بنانا یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی کو کبھی کبھار ضرورت پیش آ گئی، اس نے آگے اپنی ضرورت رکھی، تو ایسی ضرورت میں اس کی حاجت کے بقدر اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پسند ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں ایک چیز تو یہی ہے کہ پہلے زمانے میں جو غلام چلتے تھے ان کو آزاد کرانا، اسی طریقے سے گردن چھڑانے کے اندر مقروض کے قرضے سے گردن چھڑا دینا، یا جیل میں کوئی بند ہے اس کی رہائی کا انتظام کرا دینا، یہ سب چیزیں وفی الرقاب میں آتی ہیں کہ ان چیزوں میں خرچ کرنا اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرمایا، حکم دیا کہ اصل نیکیاں، کامل نیکی تو یہ ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب عبادات کا ذکر، نمازیں قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکاتیں ادا کی۔ آگے پھر معاملات کا ذکر، معاملات میں سے ایک چیز کہ اپنی باتوں کو نبھائے، جو باتیں کرے، خرید فروخت میں ہو، تجارت کاروبار میں، اسی طریقے سے مزدوری کے لین سے ہو، یا آدمی اور بھی چیزوں میں جو اس کے معاہدے ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، تو اپنی باتوں کو نبھائے جب کہ وہ عہد کر لے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرے اپنے اقرار کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد و اقرار کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور آگے اخلاقیات کا ذکر کہ وہ صبر کرنے والے ہوں تمام موقعوں میں، فی البأساء، سختی میں بھی، والضراء، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی اور بیماری میں بھی، وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی، جنگ کے وقت جب کہ جو ایمان و کفر کا مارکا گرم ہو تو وہاں پر بھی جمع رہے، اور اگر بیماری آ گئی تو بھی جو ہے اپنے اللہ رب العزت سے اس کا تعلق بھی برقرار رہے، اور جو اس وقت کے احکام ہو، اس وقت جو نیکیاں کر سکتا ہے اس کو صبر کے ساتھ اس پر جمع رہے، اور اسی طریقے سے تنگدستی کے اندر بھی صبر و ہمت سے کام لے، یہ اصل نیکیاں ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، جو ان اعمال کو اپناتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنا کے چلتے ہیں، وہ سچے مومن ہوتے ہیں، وہ سچے ہیں نیکی کرنے میں، بھلائی کرنے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہے اصل متقی و پرہیزگار۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.